الرحیم السلام علیکم ناظرین، قصے کا آغاز قاہرہ سے ہوتا ہے۔ یہاں شمسا خاتون اور جمرود کے بدلتے تعلق کو دیکھ کر لیلا کے دل میں بے چینی اترتی ہے۔ لیلا کی سرگوشی پر شمسا مسکرا کر اسے سمجھاتی ہے کہ حسد نہ کیا کرے۔ شمسا جب باہر نکلتی ہے تو جمرود خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑتی ہے، جیسے ان کی وفاداری سے روک نہ رہی ہو۔ ادھر ایلا کے باہر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاراکوش کو رہائی ملنے پر خوش دکھائی دیتے ہیں، مگر بورو کے چہرے کی اداسی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آخرکار وہ بتاتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ گوگ بورو کی وجہ سے ہے۔ سلطان صلاح الدین اسے تسلی دے کر واپس شام لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، حالانکہ حالات اب کسی بڑے امتحان کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لطیف حکیم بالڈون کا علاج اسے، جبکہ جوتیان دور سے یہ سب سنتا رہتا ہے۔ شام میں قاضی فاضل کی لائی ہوئی خبر سب کے قدموں تلے سے زمین جیسے کھینچ لیتی ہو۔ گمشتگین کا لگایا ہوا بہتان اب خلیفہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ابھی اسی صدمے سے نکلنے بھی نہ پاتے کہ قورا تک زخمی باز لے کر آتا ہے اور حملے کی پوری روادہ بیان کر دیتا ہے۔ اسی دوران لطیف بالڈون کے کمرے میں پہنچتا ہے، مگر وہاں جوتین کی سنگ دل چال اس کا منتظر ہوتی ہے۔ وہ لطیف کو بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے اور اس کے پاس ولیمز کی انگوٹھی رکھ کر سب کچھ ایک نئی سازش کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ادھر بالڈون ماریا کے ساتھ تفریح کر رہا ہوتا ہے، موج مستی میں مصروف ہوتا ہے، مگر ماریا کے الفاظ میں چھپی مکاری واضح طور پر اس کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ شام میں دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، مگر نتیجہ برابر رہتا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور گوگ بورو داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر بورو کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ گمشتگین کے چہرے پر اطمینان چھا جاتا ہے، جبکہ صلاح الدین کے ساتھیوں کے دلوں میں بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پھر وہ لمحہ آتا ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ گمشتگین خود کو نیا سلطان قرار دیتا ہے اور پہلے ہی حکم میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شام سے جلاوطن کرنے کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کی آنکھوں میں ضبط، غصہ اور ٹھہراؤ سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ قدس میں بالڈون کی تاج پوشی جاری ہے، کمزور ہاتھوں میں تلوار تھامنا اس کے لیے مشکل ہے، مگر ماریا ہر لمحہ اسے اپنا سر میں جکڑے رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ سبیلا پوری ہمت سے اعلان کرتی ہے کہ بے گناہوں کو سزا دے کر بادشاہت کی بنیاد نہ رکھی جائے، مگر اس کی آواز ماحول میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ قاہرہ میں شمسا خاتون جمرود کی دی ہوئی دوا پیتی ہے۔ لیلا کو جمرود کا ہر وقت قریب رہنا ناگوار گزرتا ہے، مگر شمسا اسے محبت سے سمجھاتی ہے کہ جمرود بھی اس کی طرح یتیم ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی دوران سب سے دل دہلا دینے والی خبر قاہرہ پہنچتی ہے۔ جی ہاں، لطیف کی شہادت۔ خلیل کی زبان سے نکلا یہ جملہ صلاح الدین کو جیسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال بھڑک اٹھتا ہے، یہ کس نے کیا؟ شام میں قائموس اور گمشتگین سونا چھپانے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں، مگر عمر ملا کی اچانک آمد انہیں ہکا بکا کر دیتی ہے۔ وہ جھوٹ بوٹ خیرات کا نام لے کر اپنی چوری چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جان بخشی کرواتے ہیں۔ آخرکار سلطان صلاح الدین صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سخت لہجے میں حکم دیتے ہیں کہ قدس کے نئے بادشاہ کے نام ایک پیغام فوراً بھیجا جائے۔ لطیف حکیم کے قتل کی آزادانہ اور مکمل تفتیش کی جائے۔ وہ حالات ایک جیسے راستے پر جا رہے ہیں، جہاں ہر قدم جنگ، سیاست، وفاداری اور غداری کا امتحان ہے۔ ان تمام بھنوروں کے بیچ ایک ہی روشن چراغ ہے، اور وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، آئندہ قسط میں ہم دیکھیں گے کہ آگے سلطان صلاح الدین ایوبی کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔